السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک دوسرے مارکے کی بہت زیادہ امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں دو تین پولیٹیکل چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں۔ یہ اس وقت میں بیٹوں کے آنے جانے کی بات نہیں کر رہا، خان صاحب کے اس پہ ہی بات ہوگی، لیکن دو خبریں پچھلے دنوں افواہیں رادر میں کہوں گا جو بڑی خبر بن کے پھیلی رہیں۔ ایک تھی کہ جی نواز شریف صاحب عمران خان کو ملنے جائیں گے جیل میں، اور یہ بڑی ابسرڈ سی خبر تھی، پر نظر آ رہا تھا، اس کی میں وجہ بتاؤں گا۔ اور دوسری خبر یہ کہ جو آرمی چیف ہیں وہ صدر بننا چاہ رہے ہیں اور زرداری صاحب کو ہٹا دیا جائے گا۔ پہلی خبر پہ آ جائیں کہ وہ تھا کیا، اس کے اندر ایک خبر ہے جو آپ سے میں شیئر کروں گا۔ یہ افواہ اس لیے خبر بنی کہ جو سب سے پہلے جس سوشل پلیٹ فارم سے خبر نکالی گئی وہ پلیٹ فارم کی ایک تاریخ ہے، اور وہ تاریخ یہ ہے کہ شروع میں جب وہ لانچ بھی ہوا تھا تو وہ پی ایم ایل این کے بہت سینئر لیڈر ہیں، ان کے فنانسز اور پارٹی کے باہمی تعاون سے جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم لانچ ہوا تھا۔ جب اس پلیٹ فارم نے خبر چلائی کہ نواز شریف صاحب شاید ملیں گے عمران خان کو، تو ظاہر ہے اس میں جو میڈیا کے لوگ تھے وہ تو جانتے ہیں کہ کون سا پلیٹ فارم کہاں سے چلتا ہے، کس کی ڈوری کہاں سے چلتی ہے، تو سب نے کہا یہ اگر لیگ سپانسرڈ پلیٹ فارم یہ خبر دے رہا ہے تو حقیقت ہوگی۔ لیکن حقیقت میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے بعد 3 دن کے اندر ہی بہت زیادہ پھر ڈینائل آئے گئے ایٹ دا ہائیسٹ لیول۔ عرفان صدیقی صاحب نے بھی کیا، باقی لیڈران نے بھی کیا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ خبر چلی تو پھر اس کے ودن 36 آورز اور وہ خبر کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف صاحب دوبارہ سیاست میں کھل کے ایکٹیو ہوں، اور لاجک یہ دی گئی تھی کہ جی دیکھیں پاور پہ ہمارا ہولڈ پورا ہو گیا ہے، پارلیمان ہمارے قبضے میں ہے، عدلیہ کو ہم نے اس طرح شیپ اپ کر لیا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر پاپولیرٹی کا بڑا ایشو ہے، تو نواز شریف صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ آج نہیں تو 4 سال میں الیکشن تو ہونے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پھر ایک مشورہ دیا گیا نواز شریف صاحب کو کہ ابھی آپ بیٹھیں اور الیکشن ایئر میں ایکٹیو ہوں، اور پھر ہم نے ڈینائلز کا سلسلہ دے دیا۔ آپ سمجھدار ہیں، اس سے زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ دوسری خبر جو آرمی چیف کی تھی، بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ اس پہ ISPR سے ڈینائل آئے گا، بٹ آئی تھنک دے مسٹ ہیو تھاٹ کہ ہر بے تکی خبر کا جواب کیا دیا جائے، تو دا نیکسٹ بیسٹ تھنگ ہیپنڈ۔ آج محسن نقوی صاحب نے جو منسٹر فار انٹیریئر ہیں، انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ ریبٹل دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ان کی قربت ہے زرداری صاحب سے بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کو سب پتہ ہے کہ کون یہ پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اور اس پروپیگنڈا سے کس کو فائدہ ہوگا۔ لیکن محسن نقوی صاحب آپ کو یاد ہے، ان پہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی ایک بڑا فیمس سٹیٹمنٹ تھی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ جی ان کی مہربانی ہے، وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے۔ سو محسن نقوی صاحب کو نہ پیپلز پارٹی اون کرتی ہے اس طرح، نہ PMLN کرتی ہے، اور جس طرح بیرسٹر سیف ہیں کہ وہ جس مرضی پارٹی میں جائیں، وہ پارٹیاں بدلتے ہیں، وفاداری نہیں بدلتے۔ تو پھر محسن نقوی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کا بالکل یہ بے تکی بات ہے کہ وہ اسپائر کر رہے ہیں ٹو ازیوم پریزیڈنسی، تو پھر آئی تھنک سب کو اعتبار آ جانا چاہیے کہ یہ ایک سیمی فارمل نیگیشن آ گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک لوڈڈ پیراگراف بھی ڈال دیا ہے کہ جو لوگ ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ ہاسٹائل فارن ایجنسیز کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، تو ان سے بات چیت ہوگی۔ تو میرا دوستوں کو مشورہ ہے کہ بھائی غداری کے الزام سے بچیں، ورنہ یہ رگڑا پڑ جائے گا۔ سیاست پہ آ جاتے ہیں۔ سیاست پہ انٹرسٹنگ 2-3 باتیں ہوئی ہیں آج۔ آپ کو پتہ ہے قاسم اور سلمان جو عمران خان کے بیٹے ہیں، ان کے آنے پہ بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور رانا صاحب نے تو میرے شو میں کہہ دیا تھا کہ وہ آئیں گے تو گرفتار بھی ہوں گے، اور پھر سفارت خانہ ان کو بازیاب کروائے تو کروائے۔ باقیوں نے کچھ لوڈڈ دائیں بائیں کی سٹیٹمنٹس دی، لیکن آج اسما بخاری صاحبہ نے ایک بڑی ہارڈ ہٹنگ ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو میرا خیال ہے بلو دا بیلٹ میں جاتی ہے، بیکاز ایک طرف پنجاب گورنمنٹ باتیں کرتی ہے دھیرانی پروگرام اور جی یہ بیٹیوں کو اور ان کو نہیں لانا چاہیے۔ کیا کہا انہوں نے آج؟ سنا ہے کہ جمائمہ بی بی نے ان کو آنے سے منع کر دیا ہے، پھوپھی صاحبہ ان کو گھسیٹ کے لانا چاہتی ہیں، تو وہ آئیں اپنے والد صاحب سے ملنے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی، ان کو اپنے والد صاحب کو ملنا چاہیے، بلکہ تکلیف ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو کیوں نہیں ملتے، لیکن یہ ہے کہ بیٹی کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے والد صاحب کو ملے، اس کو بھی لے کے آئیں۔ وہ برطانوی شہری ہیں، ان کو آنے کا بالکل پورا حق ہے۔ میرا خیال ہے یہ سرکازم بڑا اٹس ان بیڈ ٹیسٹ، بیکاز اگر آپ کسی کی بیٹی کی بات کریں گے تو پھر بات وہاں پہ رکتی نہیں ہے، اور یہ تو خود خاتون ہے، ان کی وزیر اعلیٰ بھی خاتون ہے، تو ان چیزوں سے پرہیز کریں تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میں ذرا اپنے مین ایشو کی طرف آ جاؤں، وہ ہے نیشنل سیکیورٹی کا ایشو۔ آج کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی، اور اس میں 2-3 باتیں جو بڑی امپورٹنٹ تھیں فیلڈ مارشل نے کی۔
ایک تو انہوں نے کہا کہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے جب آپ ایران اور یہ مڈل ایسٹ کے تمام کانفلکٹس دیکھیں کہ ایک بن گیا ہے کہ طاقت کا استعمال یہ ایک ٹول بن گیا ہے, فارن پالیسی ٹول بن گیا ایز اے پریفرڈ فارن پالیسی ٹول. اور آپ کو انڈیا کی آپ نے باتیں سنی ہیں کہ جیسے وہ بات کرتے ہیں کہ جی اب آپریشن سندور بھی آن ہے اور جی نیو نارمل یہ ہے, کوئی واقعہ ہو تو ہم کریں گے. الارمنگ اس لیے ہے کیونکہ اسرائیل سب سے بڑا ایڈوائزر ہے اس وقت نریندر مودی کا, اور وہ اسی پالیسی پہ چل رہا ہے, چاہے وہ غازہ تھا, چاہے ایران تھا, چاہے لیبنان تھا. ان تمام ممالک میں, ان تمام جگہوں پہ اس نے طاقت کا استعمال کیا ہے ایز اے پریفرڈ پالیسی ٹول, اور وہی ان کے مشورے دے رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ تھی جو نیچے ہے, شاید بہت لوگ اس پہ بات نہ کر رہے ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فورم کو بریف کیا کور کمانڈرز کانفرنس میں آن پاکستان آرمیز آن گوئنگ ڈرائیو وتھ کوئک اڈیپٹیشن ٹورڈز ایوالونگ تھریٹ اسپیکٹرم, کہ یہ جو ایڈوانس چیزیں ہو رہی ہیں جب آپ انڈین میڈیا کو دیکھتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم بہت تیزی سے اپنی ایبلٹیز کو اور بڑھا رہے ہیں. انڈیا میں سب سے بڑا خوف یہی ہے اس وقت, ان کی ملٹری کے لوگوں کی آپ باتیں سنیں, ان کے میڈیا میں سنیں کہ جی اگر آپ نے جنگ جلدی پاکستان سے نہ کی تو پاکستان پہلے ہی ہمارے سے 2 قدم آگے, اور اگر ان کو اور 6 مہینے سال مل گئے تو ان کے ڈیفنسز اور ریٹیلیٹری ایبلٹیز اور شارپن ہو جائیں گی, تو بیٹر سون دین لیٹر. اس وجہ سے خطرہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں 2 ان کے بڑے ایمننٹ لوگ ہیں. ایک پروین سونی ہے, آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا یوٹیوب پہ, اینالسٹ ہیں, بڑے ہی بیلنس بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. لیکن ساتھ ہی اجے سانی ہیں ان کے, ڈاکٹر اجے سانی. ڈاکٹر اجے سانی بڑے سپورٹر ہیں انڈین گورنمنٹ کے, اور بڑے ہارڈ لائن ہندوتوا کی وہ لائن بھی لیتے ہیں. یہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف کانفلکٹ مینجمنٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں, ساؤتھ ایشیا کانفلکٹ ریویو کے یہ ایڈیٹر بھی ہیں, اور ہاؤس آف کامنز میں برطانیہ کی انہوں نے جا کے پاکستان کے خلاف گواہی بھی دی تھی یہ ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز میں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کے کیا تماشے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اپنے لوگ. لیکن ذرا پہلے میں چاہتا ہوں اپنے پینل کو میں انٹروڈیوس کروا دوں, پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سن لیں انہوں نے کیا بات کی ہے, بیکاز اس سے ہمارا ایک کانٹیکسٹ میں ہم آ جائیں گے. ہمیں جوائن کیا وہ نصرت جاوید صاحب نے, بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب, بہت شکریہ. سید محمد علی, ایکسپرٹ نیشنل سیکورٹی, اور یہ پہلے اٹیچ رہے ہیں این ڈی یو کے ساتھ, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اینڈ سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. آپ کا بھی بہت شکریہ. پہلے ذرا آپ سارے سن لیں, پھر میں ازما کے اوپر سے بات آپ سے کر کے پھر سیکورٹی پہ آؤں گا, یا پہلے آپ بتا ہی دیں. نہیں, میرا خیال ہے نہیں کہنا چاہیے تھا, ان بیڈ ٹیسٹ. اٹس ان بیڈ ٹیسٹ, مطلب یہ پھر ایک نیا, تب پھر ہم بہتر ہوتا کہ ایک طرف کہتے ہیں جی پی ٹی آئی والے بےہودگی کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, پھر آپ بیٹیاں کیوں لا رہے ہیں؟ ہاں نہیں, اٹس سیڈ. نہیں, I agree with you کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. we must. یا ایک اور ٹکڑا بھی سنا دیں, انگریزی میں ہے, ناظرین میں 2-3 موٹی بتا دوں. انہوں نے کہا کہ جب ایئر فورس کا کمپیریزن کیا, ان دونوں کی ایئر فورس کا کمپیریزن کیا, تو انہوں نے بتایا کہ فرق کیا تھا. ہارڈ ویئر یعنی کہ آپ کے اسلحہ جات, سافٹ ویئر جو آپ کی ٹیکنالوجی تھی, اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ جو ٹریننگ تھی, ایکسٹرا ہارڈ ٹریننگ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کی 2019 کے بعد, جنہوں نے ریل اپنی کی ٹریننگ ساری چائنیز کے ساتھ پائلٹ کے ساتھ مل کے, یہ فرق تھا. اور بجائے اس کے کہ آپ کہہ دیں جو ان کے بےہودہ بیان آ رہے تھے کہ وہ جی ہم نے تو انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ لڑائی لڑی ہے, تو بھیا استاد پھر ہم نے 4 ملکوں سے لڑائی لگی. ان کے پاس اسرائیلی اسلحہ بھی تھا, امریکن اسلحہ بھی تھا, فرینچ بھی تھا, انڈین بھی تھا. ان کے اپنے ٹاپ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط سبق سیکھے. لیکن ٹیکنیکل پہ جانے سے پہلے شاہ جی میں اس کا ایک پولیٹیکل اینگل ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اناؤنس ہوئی ہے تحریک پی ٹی آئی کی, 5 اگست کو کہا کہ جی اپنے نقطہ عروج پہ ہوگی سب کچھ. یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں, جو سیکیورٹی کے تھریٹس ہیں, یہ آپریشن سندور آن ہے, گورنمنٹ اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کا لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے کسی کا بھی. آپ کو کوئی اس میں جان ہوتی نظر آتی ہے کہ یہ پھر ایک فیلڈ اٹیمپٹ ہوگی اور صرف پارٹی کا ورکر اور دوسروں کو اور رگڑا لگے گا اور فٹیگ ہوگی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیے, جہاں تک ان کے بیٹوں کے آنے کی بات ہے, اور اگر ان کے ذریعے تحریک چلانی تھی تو اٹ شوڈ ہیو بین پی ٹی آئیز ٹرمپ کارڈ, اور یہ اس ٹرمپ کارڈ کے لیے تھوڑا سا سرپرائز کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. یہ بات میں رپورٹر کے طور پر تحقیق کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بات طے ہے کہ یہ دونوں جو بیٹے ہیں یہ امریکہ ضرور جا رہے ہیں, اور
کوآرڈینیٹڈ کیمپین، اور زیادہ تر ان کی وہاں مدد وہ لوگ کریں گے جو آپ کو یاد ہوگا جب 2012 میں عمران خان صاحب گئے تھے اور میں اور آپ بھی ان دنوں رپورٹروں کی طرح ساتھ ساتھ پیچھا کر رہے تھے ڈرونز کے خلاف جو ہو رہا تھا، تو وہ لوگ ظاہر ایکٹیوسٹ ہیں اور ان کے پاس بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے ہاؤ ٹو ایک مینٹل یعنی وار گیمنگ آپ کیسے کرتے ہیں. بٹ آج کا اگر آپ یمائمہ بی بی کا وہ دیکھ لیں اگر ٹویٹ تو اس میں بھی دیکھیے ان کا ذاتی تجربہ بھی ہے، وہ جو ٹائلو وائلو کا مقدمہ ہوا ہے. آئی تھنک شی وڈ ریزسٹ ٹو دا لاسٹ ایکسٹینٹ کہ بچے جو ہیں پاکستان نہ آئیں. اچھا اگر وہ آئیں گے تو یہ غلط بات ہوگی. دیکھیں بھائی مالک صاحب، اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں برٹش سٹیزن ہیں تو خدا نخواستہ آپ بہت ہی ہیلس کرائم میں بھی آپ جیل میں ہوں تو یو کین ناٹ ڈینائی دیم دا رائٹ. وہ آپ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے پہلے باپ سے پی ایم ایل این ملنے خود کہتی تھی، تانے مارتی تھی کہ جی دوسروں کے بچوں کو آگے لا رہے ہیں، اپنے بچے ان کے لندن میں بیٹھے ہیں. اب وہ آتے ہیں تو میرے شو میں رانا صاحب نے کہا آتے ہی ریسٹ ہوں گے، ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس ٹیپس ہیں کہ جو پلاننگ زمین میں پی ٹی آئی کی. دوسروں نے کہا نہیں جی اگر کریں گے تو پھر گرفتار ہوں گے، ہمارا خیال ہے نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے سٹارٹ وارننگ ہے. نہیں دیکھو یار، لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ آپ نے بجائے ان کے بڑے آسانی سے دیر از اے بہترین ایک پولیٹیکل ایک وے آؤٹ ہے. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ آ رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین سے، یار جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. ایگزیکٹلی دس از دا بیسٹ کامنٹ. اچھا آج جو آپ نے کیا، آپ تو ٹریپ میں آ گئے یمائمہ کے. یمائمہ ہیز کوٹڈ یو فار دا ورڈ کہ جی اب کہا جا رہا ہے کہ جی ہم تو آتے ہی تو پریشانی تھی نا، وہ مورسی سیاست کی پریشانی ہے ہر ایک کو. اس کو کرنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ آج ہمارے عزیز ترین اپنا وہ احمد صدیقی صاحب جو ہیں انہوں نے پھر وہ یعنی گڈ کاپ کر دیا کہ نہیں آئیں جی، بڑی خوشی سے آئیں. ظاہر ہے کہ اس کا بلو بیک آتا ہے. تو یہ سیاسی طور پر جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ ابھی مناسب وقت نہیں ہے، گراؤنڈ پہ بھی تیاری نہیں ہے، اور یہ ٹرمپ کارڈ تھا کہ بچے واقعی اتر کے کر رہے تھے تو اٹ شوڈ ہیو بین ڈن لائک دس، جیسے اچانک ہو جاتا. اب میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں میرے آپ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کہ وہاں کا ایئر مارشل وہ جو ڈپٹی چیف تھا وہ اس نے آن ایئر کہہ کے یہ پروجیکٹ کیا کہ جی انڈیا اکیلا تو نہیں تھا اس جنگ میں، اٹ واز 1 against 3. نہیں پہلے پلیز میں اس کو ایک کانٹیکسٹ میں بیان کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم آج تک یہ اسٹیبلش نہیں کر سکے ہیں کہ when it comes to India it is at least 1+2. The 2 is افغانستان. اور آج اس وقت جو میں اور تم بات کر رہے ہیں باجوڑ میں جو ہو رہا ہے اسرائیل نہیں باس، آج جو باجوڑ میں ہو رہا ہے، شمالی وزیرستان میں جو ڈرون گر رہے ہیں وہ کس ملک کے بنے ہوئے ڈرونز ہیں. سو یو ہیو ٹو. ہمیں بہت افسوس کی بات ہے کہ وی آر لکی کہ 10 مئی کو جو ہے وہ جنگ اس طرح بند ہوئی کہ وی ور ون اپ ٹائپ والا. اور میرا اپنا خیال ہے ایز میڈیا ہم کمپلیسنٹ ہو گئے ہیں اور ہم یہ افغان جو اس کی ڈیمینشن ہے اس کو ہم نظر. اور یہ تو آرمی نے پہلے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں بہت چڑھاؤ دیکھیں گے. جنرل صاحب یہ بتائیں، میں یہ دیکھ رہا تھا فیلڈ مارشل نے پہلے NDU میں تقریر کی 7 کو، آج یہ بات ہوئی ہے، اس میں ایک تھیم کلیئر نظر آ رہی ہے کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا تیزی سے تیاری کر رہا ہے. اور آج جو یہ الفاظ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ آج کی پریس کانفرنس کے یہ کور کمانڈر میں تھے، جب انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرینڈ بن گیا ہے نا، گروئنگ پروپینسٹی فار یوز آف فورس ایز اے پریفرڈ پالیسی ٹول، اور ان کا استاد بھی اسرائیل ہے. ہم کمپلیسنٹ نہیں ہو گئے ایز اے قوم. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جنگ ختم ہو گئی ہے، بس معاملہ ٹھیک ہے. لیکن جب ہم ملٹری ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں، بلکہ میں تو ایک خطرناک چیز یہ سن رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کہ جب جنگ ہوگی، بس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہوتی ہے، مجھے پتہ ہوگی جب ہوگی تو شہروں میں بھی اس باری ہٹ کریں گے سب کچھ. ہم کتنا خطرہ بڑھ گیا ہے، اور بیکاز کنفیوژن انڈیا میں بہت ہے، ان کے کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس، اور کنفیوژن ہمیشہ برے فیصلوں کو جنم دیتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ مالک صاحب فار دا انوائٹ. دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل 100% جو اسرائیل اس کو انڈیا کو حسن کروا رہا ہے اور پاکستان پہ بار بار اٹیک کرنے کے لیے، یہ جو پچھلا پہلگام ہوا ہے
اس میں اسرائیل نے 100% یہی کیا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے گا، وہ کر چکا ہے. اجیت ڈوول کی جو پالیسی تھی اس کو اپناتے ہوئے ڈیفینسو اوفینسو کی، وہ پاکستان کو بلیڈ کر رہے تھے، پراکسیز انہوں نے کی ہوئی تھیں، اسپانسرشپ لی ہوئی تھی، کلائنٹس ان کو اویلیبل تھے ٹی ٹی پی کی شکل میں بلوچستان میں، تو دیٹ واز بینگ ڈن. جب اسرائیل نے اپنا ایران کے جب اس نے سمجھا کہ میں نے اس کے دانت نکال دیے، حماس کو بھی، حزب اللہ کو بھی، ایران کو بھی چاہ رہا ہوں، تو دے کمپیل دیم کہ آپ بھی امیجیٹلی، حالانکہ ہوتا یہ کہ جب پراکسی چل رہی ہوتی ہے، جو کنونشنل یا ایک جو اپروچ ہوتی ہے کسی ملک کے خلاف، جب پراکسی چل رہی ہوتی ہے، ادھر آپ یا تو شروع میں کنونشنل فورسز یوز کرنے کے بعد پراکسیز کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یا پھر آپ پراکسیز چلاتے ہیں اور ایک اینڈ سٹیج پہ جا کے آپ اپنی کنونشنل فورس، یہ جو مڈ کورس کنونشنل انہوں نے اٹیک کیا ہے، دس واز کمنگ فرام اسرائیل. لیکن انڈیا یہ بھول گیا کہ وہ ماڈل تو اسرائیل کا لے آئے ہیں، یہاں پہ لگانا چاہتے ہیں، لیکن وار میں مالک صاحب ماڈلز نہیں چلتے، وار میں تھیوریز چلتی ہے. دس از ناٹ حماس یا یہ یہاں کنونشنل کو ہم کیا کہیں گے اردو میں؟ کنونشنل کو ہم کیا کہیں گے؟ روایتی. مجھے بتائیں، ہمیں ہمیشہ امپریشن یہ تھا کہ انڈیا روایتی جنگ میں ہمارے سے بہت آگے ہے، اتنے ہزار ٹینک، اتنے سب کچھ، اور ہمارا ڈیفینس صرف نیوکلیئر آپشن ہے. یہ تو اس باری جھٹکا لگ گیا ان کو، سرپرائزز. میرا سوال یہ ہے کہ یو کانٹ سرپرائز سمبڈی ٹوائس، اتنا ایزی نہیں ہوتا. ان کو ایک اندازہ ہو گیا کہ ہم ٹیکنیکلی کتنے ایڈوانسڈ ہیں، ہمارے ایئر سسٹمز کیسے ہیں، سب کچھ ہے. اب جیسے فیلڈ مارشل نے بھی کہا کہ بریف کیا فورم کو، آن پاکستان آرمیز آن گوئنگ ڈرائیو ود کوئک اڈیپٹیشن ٹورڈز ایوالونگ تھریٹ اسپیکٹرم. تو نظر آ رہا ہے کہ ہم اگر پہلے یہاں تھے تو ہمیں ہی پتا اگلے 6 مہینے ہم نے یہاں جانا ہے، ان کو بھی پتا ہے، اور وہ کریزی بائنگ کر رہے ہیں، اسلحہ خرید رہے ہیں، اکوپمنٹ خرید رہے ہیں. اس تھریٹ سے کہ پاکستان اور 2 قدم آگے نہ چلا جائے، جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے یا کم ہوا ہے؟ دیکھیے ملٹریلی اگر دیکھا جائے، یہ انڈین کی ملٹری کی جو سچویشن ہے، آپ وہ اس کو دیکھا جائے تو پھر تو ملٹری ول ناٹ ایڈوائز دیم کہ امیجیٹلی یہ جنگ کی جائے. وہ تھوڑا سا آپ نے انالیسس ضرور کیا اس طرف، لیکن جو آر ایس ایس کی جو سوچ ہے، جنہوں نے جنگ کروانی ہے، وہ تو ایڈمنٹ ہے کہ ان کا سروائیول ہی اسی وکٹری میں ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا مالک صاحب کہ یہ جو بھی انیشل رسپانس کیا ہے پاکستان کا، یہ بھی ایک جتنی تھریٹ انہوں نے کریٹ کیا اس تک گیا ہے. اگر وہ اینٹری اوپر جائیں گے، آف کورس یہ جو میزائل اٹیک تھا یا جو میزائل کی جانا تھی، دس واز اے سیریس ایسکیلیشن جی، اور لیڈر پہ بہت اوپر تھی، ایک دم میزائلز کا ایکسچینج ہو جانا. وہ تو پاکستان واز ایبل ٹو، جب اس نے اس کی ایئر کو ختم کیا ہے تو پھر ان کے لیے الارم کریٹ ہوا، اور پھر پاکستان کا جو رسپانس تھا ٹیکفل، یہ تو نہیں. لیکن میرا سوال وہی ہے کوئکلی، پھر میں محمد علی صاحب سے جا رہا ہوں. یہ جو ریس ہے اب کہ ہم آگے نکل گئے، دے آر پلئنگ کیچ اپ، یہ جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے کہ کم؟ جنگ کا خطرہ تو جی بہت بڑا ہوا ہے اور بالکل موجود ہے. اب جنگ یہی ہونی ہے، یہ جنگ ہونی ہے ابھی سول سوسائٹیز اور سٹیز جس طرح آپ بات کریں تھے. اب یہ اس وقت جنگ ہوگی کہ کون کتنا پین دوسرے کو دیتا ہے اور کتنا پین خود برداشت کر سکتا ہے. دیکھیں نا اسرائیل ایران کے بیچ میں بھی آپ دیکھیں، اور اب بھی یہی ہوگا کہ یہ جنگ، یہ بھول جائے انڈیا کہ یہ اس کے ویسٹرن بارڈر پہ ہو رہی ہوگی، یہ پھر جائے گی ذرا ڈیپ. محمد صاحب یہ بتائیں، جنرل صاحب کا خیال ہے کہ ان کی فوج شاید ایڈوائز نہیں کرے گی، لیکن میں آئی فیل ٹو دا کانٹری. آپ کو یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ان کے آرمی چیف وردی پہن کے ایک سادھو کے پاس چلے گئے تھے، پرساد لیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی دعا ان سے کروائی کہ میں نے کشمیر آزاد کروانا ہے پاکستان والا. ان کے جو ڈیفنس اٹیشی تھے، وہ کیپٹن وجے، کیا نام تھا ان کا، انڈونیشیا میں آئی بلیو، جکارتا میں جو نے بیان دیا، ہاں جی، کہ جی وہ تو ہمیں پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہمارے ہاتھ روکے ہوئے تھے، ورنہ ہم تو لے دے گئے تھے ان کو سب کو. تو وہ تو ابھی تک ڈینائل میں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب میں ایکسپرٹ سے بات کرتا ہوں، تاثر یہ ملتا ہے کہ انڈینز کو خطرہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے جتنی ایڈوانس کی ہوئی اپنی ریڈار ٹیکنالوجی، میزائل ٹیکنالوجی، سب کچھ، پاکستان کو اگر اور وقت ملا تو انڈیا سٹرائک نہیں کر پائے گا. آر ایس ایس والا ایشو اپنی جگہ ہے، ان کی 100ویں سالگرہ آر ایس ایس کی بھی اپنی جگہ ہے، بہار کے الیکشنز نومبر والی اپنی جگہ ہیں. یہ تمام چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو کیا جنگ کا خطرہ بہت زیادہ بڑھتا نظر آتا ہے یا کم ہوتا نظر آتا ہے؟ تھینک یو، بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں لیٹس ڈو اے بیلنس شیٹ، کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جنگ لائکلی ہے اور کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جنگ ان لائکلی ہے. 4 فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جنگ لائکلی ہے. نمبر 1، اور جنرل صاحب نے جہاں پہ بات ختم کی وہیں سے میں شروع کرتا ہوں. دیکھیں جو پیکولر نیچر آف سول ملٹری ریلیشن شپ انڈیا میں ہے نا، وہ جنگ کو زیادہ اس کے امکان کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ڈسپائٹ
اب پروفیشنل ایڈوائس جو کہ ایک پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے تینوں سروسز چیفز کی سی ڈی ایس کی کہ وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو دیں گے کہ یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ان کی ایک آئیڈیالوجیکلی ڈریون پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے سامنے ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اینڈ if I may add, sir, if I may add kindly کہ ہم نے دیکھا کہ جتنی ٹاپ انہوں نے ملٹری ایئر فورس کی لیڈرشپ بھی چینج کی ہے تو ظاہر ہے یہ اور یس مین لے کے آئے ہوں گے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو پہلا فیکٹر یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ ان کی نیچر آف سول ملٹری لیڈرشپ پاکستان سے بالکل مختلف ہے. ہم نے جس طرح پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا بھی، انہوں نے فری ہینڈ دیا کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں، اور الحمدللہ ہماری لیڈرشپ نے اور ہماری فوج نے ان کی جو اعتماد ہے اس پہ وہ پورا اتری، جبکہ سچویشن وہاں پہ ڈفرینٹ ہے. یوں لگتا ہے کہ مودی صاحب فرسٹریٹ ہو رہے ہیں کہ میں 78 ارب ڈالر دے رہا ہوں ان کو، پچھلے 3-4 سال میں دنیا میں سب سے بڑا میں آرمز بائنگ کنٹری ہوں، میں دنیا کے بہترین اسلحے سے ان کو لیس کر رہا ہوں، لیکن یہ میرے 56 انچ کے سینے میں اور پاکستان کو امبیرس کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے، جو کہ اصل ان کا پولیٹیکل ایجنڈا ہے. نمبر 1. نمبر 2 جو فیکٹرز کو لائکلی بناتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اب 78 ارب ڈالر ان کی دفاعی افواج پہ خرچ ہو رہے ہیں ہر سال، تو ان کی فوج نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اور عوام کے سامنے اتنے بڑے ڈیفنس اسپینڈنگ کو بھی تو جسٹیفائی کرنا ہے. وہ کیسے اپنے منہ دکھائیں گے اپنے لیڈرشپ کو اور 6 بلین ڈالر تو ابھی اور بھی دے دیا ہے نا، ابھی ایمرجنسی بائنگ کے لیے بھی 6 بلین ڈالر دیا ہے. جی ہاں، مطلب پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہم اسپینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں امبیرس کر دیتے ہیں. تو یہ اپنی خجالت مٹانا بھی ان کی ایک ملٹری انسٹیٹیوشن کی ایک انسٹیٹیوشنل کمپلشن بھی ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عوام کے سامنے مودی صاحب جو ہے وہ بھی شرمندہ ہوئے ہیں، اور اپوزیشن نے بھی بہت سیریس سوالات اٹھائے ہیں کہ جناب آپ وسائل بھی ضائع کر رہے ہیں اور جنگ کے خطرے کو بھی بڑھا رہے ہیں. تو ان کو اپنے قد کاٹ اور سیاسی ساکھ بچانا بھی ان کی ایک کمپلشن ہے. اور چوتھی اور جو موسٹ امپورٹنٹ کمپلشن ہے کہ بھئی وہ امریکہ کا انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں سب سے امپورٹنٹ الائے ہے اور اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتا ہے، تو اس کا جو عالمی قد کاٹ ہے اس میں بہت زیادہ اس کو ڈیمیج ہوا ہے، اس کو ریسٹور کرنا بھی ان کی ایک نیڈ ہے. تو یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنگ لائکلی ہوتی ہے، لیکن 4 ایکولی انٹرسٹنگ ڈفرنٹ وجوہات ہیں جو اس کو ان لائکلی بناتے ہیں. نمبر 1، آپ نے کہا دنیا کا بہترین اسلحہ وہ خرید رہے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا آرمز امپورٹر ہے وہ، لیکن چوتھے سب سے بڑے خریدار ہیں. جی تو اگر وہ نہیں، وہ اس سال کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو پچھلے 10 سال کا ڈیٹا دے رہا ہوں. 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی چیزیں انہوں نے خریدی ہیں دنیا سے. اور میں کوٹ کر دیتا ہوں، آپ IISS کا ملٹری بیلنس پڑھ لیں یا سپری ایئر بک پڑھ لیں، وہ آپ کو پچھلے 10 سال کی ان کی ایکوزیشن کا کمپلیٹ ریکارڈ دے دے گا کہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ کی چیزیں انہوں نے دنیا سے خریدی. بٹ دیٹس بسائڈز دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جناب وٹ دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف ہائی ٹکٹ آئٹم موسٹ ایڈوانس ویپن لینے سے آپ ایک سپیریئر اسٹریٹجی نہیں بنا لیتے. اٹس ہارڈ ویئر از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار سپیریئر اسٹریٹجی. پاکستان کی ایک اسمارٹ اسٹریٹجی ہے جس میں اس نے لیٹسٹ ویپن سسٹمز کو ایبزارب بھی کیا ہے، اسٹریٹجائز بھی کیا ہے. جو اس تمام ڈبیٹ میں چیز مسنگ ہے وہ ہماری سپیریئر اسٹریٹجائزنگ بھی ہے کہ ہم نے کیسے. اچھا، اور دوسرا فیکٹر جو اس جنگ میں سامنے آیا بنیاد المنصوص میں وہ یہ تھا کہ ہماری جو سنرجی تھی تمام سروسز کی وہ فلالس تھی، جبکہ انڈیا کے کیس میں تینوں سروسز اپنی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں. یہ دوسرا فیکٹر ہے. تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جناب ٹرمپ صاحب نے اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا. کیا چانس ہے کہ اگلی دفعہ اگر اس طرح کی ایسکلیشن ہو تو کیا وہ دوبارہ اس طرح کامیاب ہوں گے ڈی ایسکلیٹ کرنے میں ٹائملی یا نہیں؟ اور یہ وہ رسک ہے جس کا چیئرمین جوائنٹ چیف نے جنرل شمشاد نے پچھلے مہینے جو شنگریلا ڈائلاگ ہے اس میں انہوں نے وارن کیا تھا عالمی برادری کو کہ جناب اس دفعہ تو امریکہ نے ڈی ایسکلیٹ کر دیا، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ فوری ڈی ایسکلیٹ نہ ہو اور چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں. تو اس رسک کو بھی انڈیا نے دیکھنا ہے. اور آخری بات یہ کہ جناب ابھی تو ایک محدود 4-5 گھنٹے کی انٹینس کانفلکٹ تھا جس میں ہم نے ان کو امبیرس کیا اور ہم نے اپنے 5-10% سے زیادہ ویپن سسٹمز نہ استعمال کیے ہیں نہ ڈیمونسٹریٹ کیے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگر وہ رسک ٹیکنگ کمپٹیشن میں ہم سے آگے جانا چاہتے ہیں اسکلیشن ڈومیننس کے لیے تو مزید ان کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑے اور جو ان کے لیے ڈومیسٹک پالیٹکس اور عالمی برادری دونوں میں تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ رسک ہے. اس کا جو تماشا بنا ہوا ہے انڈیا تو کانسٹنٹلی از کالنگ ٹرمپ اے لائر کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں، بات نہیں ہوئی. لاسٹ جو انہوں نے ریڈ آؤٹ بھی دیا جے شنکر نے
ट्रंप और नरेंद्र मोदी की कॉन्वर्सेशन का, उसमें भी फिर एम्फसाइज किया कि जी नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोई बात नहीं हुई थी। तो ट्रंप फैक्टर तो मेरा तो नहीं ख्याल कि दवे, अभी उस दिन व्हाइट हाउस में क्वेश्चन भी हुआ यार भाई कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने सवाल किया तो वो स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स वूमन ने कहा कि यार ये अब ना माने तो और बात है, मार्को रूबियो भी बता रहा है, जेडी वैंस भी इन्वॉल्व है, तो वो अमेरिका से तो आई डोंट थिंक कि ये कहेंगे भी, बिकॉज जितनी जिल्लत उठानी पड़ गई, ये नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र सरेंडर कर दिया उन्होंने वहां। अच्छा, मैं इस पे क्विक कमेंट कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और 5वां पॉइंट है जो कि जंग को अनलाइकली बनाता है। इंडिया को इस बात का भरपूर एहसास है कि इस जंग ने उसको अमेरिका से उनके दरमियान ताल्लुकात में एक दरार डाल दी है। नंबर 2 ये कि कश्मीर के ऊपर वो मीडिएशन की बात कर रहे हैं। आपको पता है G7 के इजलास से वापसी पे ट्रंप साहब ने मोदी साहब को बुलाया भी था, लेकिन उन्होंने अवॉइड किया उनके साथ ऑडियंस को। तो एक तो अमेरिका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में एक दरार आई है। दूसरी बात, डिप्लोमेटिकली भी आप देखें, चाहे क्वाड हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे US हो, चाहे SCO, हर फोरम पे इंडिया का जो नैरेटिव है वो किसी ने नहीं माना। तो इससे ये साबित होता है कि इंडिया को इस बात का एहसास है कि इस इररिस्पॉन्सिबल एग्रेशन ने उसको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया है, और अगर इस तरह की हरकत वो दोबारा करेगा तो वो मजीद अपनी पावर भी वेस्ट करेगा, अपनी स्टैंडिंग भी वेस्ट करेगा और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी डैमेज करेगा, जो वो इग्नोर नहीं कर सकते। शाह जी, दोनों बातें आ गई, मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी आ गई, आपने इंडिया में बहुत रिपोर्टिंग की हुई है, आप इंडिया में रहे भी हैं। मुझे तो अली साहब की बातें सुन के ज़्यादा डर लगता है, बिकॉज मेरे सामने जो नक्शा बन रहा है एक बहुत फ्रस्ट्रेटेड नरेंद्र मोदी का, एक पार्टी का है, हु हैज़ एवरीथिंग टू लूज अगर वो जंग नहीं करता, बट एनीथिंग टू गेन अगर वो जंग जीतना क्या, वो 4 जहाज गिरा लेगा, उन्होंने उसके 40 बना लेने हैं, उसके पास एक तमाशा मिल जाएगा। ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अब लगता है कि नरेंद्र मोदी जीरो सम गेम में चला गया। आप इंडिया में हैं, और मैंने पाकिस्तान इस रीजन में हमने देखा है कि 90% ऑफ द टाइम पॉलिटिक्स ट्रम्प्स नेशनल इंटरेस्ट। हमने 90% हमारी एक मेंटालिटी भी है सब कॉन्टिनेंट की। आपको क्या लगता है, आप हिंदुत्व को भी जानते हैं, इन इंडियन लीडरशिप को भी जानते हैं? मैं 1984 से एक्सपोज हूँ विद इंडिया, ठीक है, 1984, अभी 2025 में बात कर रहे हैं। अली भाई ने जो वजूहात, ये रैशनल बातें कर रहे हैं, वो तो रैशनल आदमी है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ, ये अभी तक चाय वाले के जहन से नहीं सोच रहे हैं जो RSS का प्रचारक था, और बिलाखिर ऐसे लोगों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि भगवान ने आई एम चोजन फॉर समथिंग बिग, ही इज अ चाइल्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब उसकी जिंदगी, दूसरी बात ये है कि ये जो उनका आर्मी चीफ जो गए थे मसूफ जहां, ये जगह की आप देखें कि मजहबी एतबार से कितनी सिग्निफिकेंस है कि वहाँ पे जो गुरु इनका मसूफ का बैठा हुआ है, ये उस जगह बैठा हुआ है जहाँ राम को उसका भाई भारत ये मनाने गया था कि आप वनवास में ना जाओ, और वो उसको कहता है कि मुझे खुश करना है तो तुम मुझे POK लेकर दो, कोट अनकोट ये आता है उसमें। बात ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रैशनली जो है बात कर रहे हैं। मैं देखिए बात सुने मेरी, शेखर गुप्ता उनका बहुत ही ठंडे रिलेटिवली मिजाज का बंदा है, मॉडरेट होता था, वो रिपीटेडली ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान का पैटर्न है, ये एक जंग करते हैं, जैसे इनको रन ऑफ कच्छ की जंग के बाद बकौल उसके इल्यूजन हुआ कि हम जीत गए, एंड देयरफॉर इट लेड टू 65 वॉर। मॉडरेट लोग मैं वो मॉडरेट लोग थे, अच्छा, बैलेंस समझते थे इनको। हालत ये है कि अभी सिर्फ इतनी बात हुई है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जा, अब उस पे जिस तरह की बात हो रही है, पहलगाम के शोहदा का खून अभी ये नहीं हुआ और आप अगस्त में बता रहे हैं, तो मेरा अपना ख्याल है, मैं माजरत चाहते हुए कहता हूँ कि हम आइडियोलॉजिकली ड्रिवन बेवकूफ़ हुए लोगों से, बिल्कुल एक नई स्टेट पे बैठे हुए लोगों से हम रैशनल आर्गूमेंट, और वो तो हिंदुत्व की तारीख में जीना चाहता है, वो पॉलिटिकल तारीख में नहीं जीना चाहता। ये है कि ये उसकी आखिरी टर्म है, और मुझे ये खौफ है कि एक और बात है कि बिहार में इस वक्त उसके हालात काफ़ी दगरगू हैं। ये आपने जो बात की है ना, अभी वो देखो, वो जो प्रशांत कपूर जो किसी ज़माने में इनका भी वो रहा है, वो बड़ा फेमस यार सर्वे वगैरह करता था, अब वो अपनी जन समाज पर वो बार बार रिपीटेडली कहे जा रहा है और बहुत तालियां मिटती हैं। वो ये कह रहा है कि भाई साहब आप अगर जंग जीत रहे थे तो आपने अमेरिका के कहने पे बंद क्यों की? एक बात।
دوسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی بات چل رہی ہے کہ تم 56 انچ کے 54 انچ کے چھاتی والے بنتے ہو. اندرا گاندھی کے ساتھ بھی تو نکسن کہہ رہا تھا نا, کتنا زور لگایا تھا کہ بھئی ایسٹ پاکستان. تو تم تو اس عورت جتنی ہمت نہیں ہے تم میں, جو انہوں دیکھو کس یعنی کے حوالے سے یعنی تانا زنی ہو رہی. میں ناظرین سے شیئر کر دوں, بیکاز کل ہی ہم نے اپنے شو میں معاملہ اٹھایا تھا کہ ہمیں سوچنا پڑے گا, یہ انڈیا کی جو ہماری ٹیم جا رہی ہے ہاکی راجگیر کے اندر, اور وہاں پہ بڑے ہندو مسلم فساد کی تاریخ ہے. یہ جو ان کا ارناب گوسوامی ہیں, بڑے بدبودار قسم کے یہ جرنلسٹ ہیں اور اینکر بھی ہیں, اور پورا ہیٹ سنڈروم ہے. وہاں کا ذرا ماحول سن لیں کہ یہ کیا وہاں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. ارناب کی ذرا بات سنائیے. We are answerable to 140 crore Indians whose blood is boiling tonight, that while Operation Sindoor is on, the Pakistani hockey team will be coming and playing here in India. How can this decision be made that if we don't give them water, if we don't give them an entry into our film industry, then why are we letting them play games in India? And if what the government said is true, we are in a state of war with Pakistan because Operation Sindoor is on. We should withdraw from the hosting of these tournaments. We should be ready to sacrifice that. انہوں نے کہا جی پاکستان کو پانی نہیں ہم دے رہے, پاکستان کے لوگوں کو فلموں میں نہیں کام کرنے دے رہے, اور یہ اور جنگ چل رہی ہے, تو پھر ہم کی ٹیم کو کیوں آنے دیں. اور اس کے علاوہ بھیا ہماری ٹیم کو باقاعدہ گالیاں بھی دی ہیں جو ہم مجبوری کی وہ ہم دکھا نہیں سکتے, لیکن آر ایس ایس کی تھریٹس آ رہی ہیں, میلز آ رہی ہیں. سو آئی تھنک پاکستان گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا گارنٹیز ہیں, کیا سب کچھ ہے. خیر اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جلد صاحب یہ بتائیں, مجھے ایک کمپلیسنسی کا خطرہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ خوشیاں منا لی ہیں, اور مارتا ٹالیا ختم کر لیا, ہم مینٹلی اس فیز سے نکل گئے ہیں. اب ہم دوبارہ ڈے ٹو ڈے لائف شروع ہو گئی ہے. پالیٹکس, کس کے بیٹے آ رہے ہیں, نہیں آ رہے, کیا ہو رہا ہے, گرفتار ہوں گے, جو چسکے والی جوسی خبریں ہوتی ہیں. بغیر پینک پھیلائے کیا آپشن ہے کہ قوم ذرا رہے؟ ہم بھول گئے ہیں کہ سندور ختم ہو گیا, ہمارے خیال میں ختم ہو گیا. ان کا پرائم منسٹر اور ان کے جرنیل ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. کیا پاکستان غلطی تو نہیں کر رہا اس معاملے میں؟ دیکھیں مالک صاحب, جہاں تک جو ملٹری پریپریشنز ہیں یا جو ملٹری ڈومین میں رسپانس جانا ہے, وہاں تو لوگ جو ہیں وہ دے آر ویری مچ کوگنیزنٹ آف دا تھریٹ, اور انہیں پتہ بھی ہے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کی اور کس کو وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے, اور ملٹریز ان کے ساتھ پوری تیاری میں ہے. یہ بتائیں اگلے 6 ماہ میں کیا انڈیا کیچ اپ کر سکتا ہے؟ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہمارے ڈیفینیٹلی ان سے آگے ہیں, ہماری ایریل کمبیٹ کی ٹیکنالوجیز کی, ہمارا جو چیلنج ان کی بات بھی سن لیں. وہ جی چائنیز سیٹلائٹس بھی استعمال ہوئے, ہو سکتا ہے ہوئے, ہمیں نہیں پتا, اگر ہوئے بھی ہیں تو ٹھیک ہے, ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. کیا یہ تمام ایڈوانسمنٹ جتنی وہ بائنگ کر رہے ہیں, میں ان کا وہ کانٹریکٹس پڑھ رہا تھا جو انہوں نے کیے ہیں, ان کا کوئی کانٹریکٹ 26 سے آگے نہیں ہے. بلک آف دا کانٹریکٹس کی ڈلیوری ٹائم 25 ہے, 2025 کے اندر آپ ڈلیور کریں گے, اور چونکہ بہت ہی ایڈوانس اکوپمنٹ ہے وہ کوئی مڈ 26 تک کا ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا رہے. کیا کیچ اپ انڈیا کر سکتا ہے ٹیکنالوجیکلی جتنا پیسہ خرچ مالک صاحب؟ ٹیکنالوجیکلی یا آپ پاور کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہو سکتا ہے اب بھی وہ ہم سے بہتر ہی ہوتے ہیں جی, جو ابھی بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے ان کے ایئر فورس کے سیریس چیلنجز تھے. ایک تو ایکچولی انہوں نے جتنا کلیم کر لیا تھا, جیسے نصرت صاحب بھی فرما رہے تھے کہ انہوں نے جتنا اپنی عوام کو کلیم کر لیا تھا, وہ موویز دکھا دکھا کے, اور اپنا ہیوبرسٹک جو ہیوبرس اپروچ تھی, وہ اپنا گھمنڈ کہ ہم مار دیں گے, گھس کے, ان کی لینگویج دیکھیں نا, گھس کے ماریں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. پھر پرومیننٹلی آپ, کیونکہ آپ کو ٹیسٹ اپروول ملی ہوئی ہے بڑے صاحب کی کہ جی جو دل کرتا ہے بولے, ورنہ کون سا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے جو میڈیا پہ آ کے کہہ رہا ہو کہ جی ہم بلوچستان میں یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ابھی جنرل سادات کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لیا, جو افغانستان کے پرانے جنرل ہیں, کہ کیسے وہ پیسہ لگا رہے ہیں. انہوں نے بھی مین پیسہ اگر اپنی ایئر فورس پہ لگایا ہوتا, اور یہ جو کلائنٹس کو انہوں نے دینا ہوتا ہے نا, جب آپ پراکسیز پہ زیادہ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کی پھر ملٹریز اسی طرح پرفارم کرتی ہیں جیسے ان کی ایئر فورس نے کیا, تو شاید وہ بہتر ہو. لیکن پاکستان کی سپیریئر اسٹریٹجی, ڈیسیژن میکنگ, سینرجی, بہت سی ایسی چیزیں تھی, ایسی ڈومین تھی. ایون جو پاکستان کے اندر بہت سے لوگ حیران ہو گئے کہ پاکستان ان فیلڈز میں کتنا آگے جا چکا ہے, خاموشی کے ساتھ بٹ شیورلی اشورڈ قسم کی اپروچ کی تھی, اور ابھی بھی ان کا. لیکن دیکھیے اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جی آپ ایک جسٹ وار لڑتی ہیں ملٹریز ٹو اچیو دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف دی اسٹیٹ.
یہاں آپ نے آر ایس ایس کا ملیٹنٹ ونگ بنا دیا ان کو. دے آر ناٹ مینٹلی اینڈ سائیکولوجیکلی دے آر ناٹ ان ٹو دس وار. یہ بھی یاد رکھیے گا. دیٹس وائی 3 لیفٹیننٹ جنرل، 2 لیفٹیننٹ جنرلز اور 1 فلیگ سٹاف آفیسر، ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف سیک ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے یقیناً ریپلیس ہو گئے نا، ہندوتوا والے آگے ہوں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے. اف یو آر 1 اسٹار جنرل اینڈ ابو، بریگیڈیئر ابو، وہ دیکھتے ہی ابھی اسی طرح جوگندرز کی طرف اور انہی کی طرف دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی ابھی جو پروفیشنل پروگریشن ہے وہ وہیں پہ پڑی ہوئی ہے. اس لیے تو یہ جتنے بھی ان کا جو تھیٹر ان یونیفارم وہاں پہ لگا ہوا ہے، کبھی سی ڈی ایس آ رہے ہیں، کبھی جو بھی آ رہے ہیں، تو دیر وہ بیہیونگ مور لائک دی اسپوکس پرسن آف دی آر ایس ایس. مجھے تو یہ چیزیں زیادہ خطرناک لگتی ہیں. مجھے ایک کیوٹک سچویشن لگتی ہے اور کیوس سے ہمیشہ تباہی نکلتی ہے. مالک صاحب یہ دیکھیں اسٹریٹجیکلی کنفیوزڈ انڈیا ہے اس وقت، اور جب اس طرح کی سٹیٹ کنفیوز ہوتی ہے تو پھر زیادہ خطرناک چیزیں ہونے میں وہی کہہ رہا ہوں، زیادہ خطرناک. یس دے آر کنفیوز. محمد علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے جو آرگومنٹس 4 دونوں سائڈز پر ہے، وہ دونوں پہ ہم سب کا تینوں کا خیال یہ تھا کہ آپ بڑی ریشنل باتیں کر رہے ہیں وچ میک سینس. لیکن جہاں ریشنلٹی نہ ہو، جہاں پہ وہ چائے والا پرائم منسٹر بن گیا، اس کے آپ 4 بندے دیکھیں، اس کو دیکھ لیں، امیت شاہ کی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اجیت ڈوبل کو آپ دیکھ لیں، آپ ان کے ڈیفنس منسٹر کو دیکھ لیں، یہ سارے چلڈرن آف کانفلکٹ ہیں. ان کی زندگیوں میں ترقیاں نفرت اور کانفلکٹ کے تھرو ہی آئی ہیں جہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور چاروں اپنے آپ کو ہندوتوا تاریخ کا فٹ نوٹ دیکھتے ہیں. نریندر مودی بھی تاریخ میں یاد رہا جاتا ہے، وہ آدمی جس نے مہا ہندو راشٹرا بنایا and all that. تو وہاں پہ تو ریشنلٹی نہیں ہوگی. میں تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ یہ کانفلکٹ ہوگا، جس کا اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر ہوگا تو یہ پچھلے کانفلکٹ سے بہت بڑا نہیں ہوگا، جہاں شہر بھی انوالو ہوں گے، اور یہ ان اے وے اگلے 5-10 سال کے لیے ایک ڈیسائسو کانفلکٹ نہیں ہوگا. بہت اہم سوال ہے. دیکھیں مختصراً اس کے 3 پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ چاروں لوگ جو ہیں، دوول صاحب ہوں یا جے شنکر صاحب ہوں یا امیت شاہ صاحب ہوں یا مودی صاحب ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پالیٹکس آف ہیٹریڈ کے اوپر وہ رول کرتے ہیں. اینٹی مسلم اور اینٹی مائنورٹی ہیٹریڈ کے اوپر ووٹ لیتے ہیں، لیکن انٹرنیشنلی وہ اپنے آپ کو اور طرح سے دکھانا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی طور پہ بھارت کی اسٹریٹجک ایلیٹ کا اسٹریٹجک کلچر ہے نا، اس کے 3 پہلو ہیں. 850 سال کا مسلم رول جو ہے ساؤتھ ایشیا کا، تو دے ہیو اے ڈیپ ہیٹریڈ، دے وانٹ ٹو اوینج دیٹ مسلم رول آف اسپیننگ 8.5 centuries. دوسرا جو 100 سال کا برٹش کولونیل راج ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک ڈسٹرسٹ ملتا ہے. تو جو ویسٹ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ چائنا کو بیلنس کرنے میں ہمیں مدد کرے گا، وہ بھی ایک مس کیلکولیشن ہے، مس ریڈنگ آف انڈین اسٹریٹجک کلچر ہے، کیونکہ وہاں بہت ڈیپ روٹڈ ہے ویسٹ کی جانب جو ڈسٹرسٹ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ریجنل ہیجمنی. تو یہ 3 چیزیں ان کے کی کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اسٹریٹجک کلچر کے، جس کو ہمیں نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں جنگ کے خطرات، جو ہم نے ایک بیلنس شیٹ بنائی، کیا چیزیں اس کو لائکلی بناتی ہیں، کیا چیزیں ان لائکلی بناتی ہیں، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈومیسٹک فیکٹر زیادہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ٹریجڈی ہے. لیکن آپ کے سوال کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ایک لفظ میں ایکسپلین کروں گا، اور وہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جو ایٹمی طاقت ہوتی ہے، اس کی سب سے الٹیمیٹ کور جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ریشنلٹی کی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ عالمی امن کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے، جس کو ہمارے ڈپلومیٹس اور اسکالرس کو اور میڈیا کے ذریعے سے دنیا کو بھی وارن کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ جو جنگ کی نوعیت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگلی جنگ زیادہ انٹینس یا ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے، تو دیکھیں ہمیں یہ یاد کرانا ایک سمجھتا ہوں کہ ایک ایٹمی ریاست کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے ریسٹرین شو کیا، بڑا کیلکولیٹڈ لافل، ہم نے ملٹری ٹارگٹس کو کیئرفلی ہٹ کیا جہاں سے انہوں نے ہمارے اوپر اٹیک کیا تھا. لیکن ہمارا جو ریسٹرینٹ ہے، ہمیں یہ کنٹینیوسلی ایک کریڈیبل طریقے سے سگنل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سر ایک سیکنڈ ہے. محمد علی بھائی ایک سیکنڈ، ایک سوال ہے. آپ ریسٹرینٹ کی بات کر رہے ہیں، میرا اسی پہ کوشچن ہے. جنرل صاحب I'll come quickly to you، ٹائم تھوڑا ہے، کہ ہم افورڈ نہیں کرتے ہر سال 2 سال بعد ایک لڑائی، ایک کچھ.
ہماری اکانومی اتنی سٹیبل نہیں ہے, ہمارے ریزروز وہ نہیں ہیں. انڈیا تو افورڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں $1 بلین وہ افورڈ کرتا ہے بلوچستان میں خرچ دے, پاکستان کے اوپر خرچ دے اور ہمیں اکانومی کو بالکل اسٹریٹ جیکٹ میں ڈال دے. اٹ کین افورڈ 680 بلین کے ریزروز لے کے وہ بیٹھا ہوا ہے. کیا پاکستان اگر اب لڑائی جو ہوتی ہے, کیا یہ پاکستان کی مجبوری نہیں بن جائے گی کہ ہم اس کو ایسکلیٹ کریں ایک ایسی لیول پہ کہ افورڈیبل نہ رہے انڈیا کے لیے؟ ہم انڈیا کو افورڈیبل وار کب تک دے سکتے ہیں؟ ابھی بھی جو جنگ ہوئی ہے ہم نے انڈیا کو افورڈیبل وار دی ہے, ہزیمت ہوئی, سب کچھ ہوا, بٹ the losses were affordable. اگر پاکستان نے انڈیا کا ختم کرنا ہے یہ تماشا جو ہوتا ہے, تو کیا ہمیں مجبوراً ہمیں ان افورڈیبل وار نہیں بنانی پڑے گی اگلی؟ مجھ سے سوال ہے جی آپ سے ویری کوئکلی, دین I want a quick answer. دیکھیں اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جو ڈیٹرنس کا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو مجھے ہارم کریں گے اس کی کاسٹ میں انشور کروں گا کہ وہ آپ کے بینیفٹ سے آؤٹ وے کر دے گی. تو یہ بات ڈیفینیٹلی ہے. ہمارا جو ڈاکٹرن ہے کوئڈ پرو کو پلس کی, اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ جس ڈومین میں بھی ہمیں ہارم کریں گے اسی ڈومین میں ہم آپ کو کہیں زیادہ نقصان پہنچائیں گے اور آپ ہمیں اور جو آپ کے لیے افورڈیبل نہیں ہوگا. یہی ہماری اسٹریٹجک سگنلنگ ہے جو ہمارے ڈیٹرنس کو کریڈیبل بناتی ہے. اور کوئکلی یہی لیسن اسرائیل اور ایران کی جنگ سے بھی سامنے آتا ہے کہ ایران نے جواب تو دیا اسرائیل کا, لیکن اس نے اسرائیلی اگریشن کو ان افورڈیبل نہیں بنایا, جو کہ ہماری ول بھی ہے اور ہماری صلاحیت بھی ہے. جان صاحب ویری کوئکلی, ایک منٹ ہے. میرا سوال بڑا سمپل ہے. ابھی محمد علی صاحب نے کہا کہ اسی ڈومین میں ہمیں اس کے اوپر کرنا پڑے گا. ہم نے کوئی براؤنی پوائنٹس نہیں لے لے دنیا سے, ہم نے اپنی ایگزسٹینشیل تھریٹ ختم کر دی, ہم نے کرنا ہے. کیا اگلی جنگ اگر ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو تو پھر ڈومینز بھی کھولنی نہیں چاہیے اور پھر کریں ایک بڑا. پاکستان ہے کے پاس آپشنز ہیں جی, ورک آؤٹ بھی ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی کنٹینیوسلی. دیکھیں پاکستان موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از, ہم ریسٹرینٹ کی تو بات کر, ریسٹرینٹ کے ساتھ جو ریزالو ہے دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ, اور ریزالو بھی موجود ہے. جب آپ کسی اپنے آبجیکٹو کو نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں ڈالتے ہیں مالک صاحب, چاہے وہ پانی ہو, کشمیر ہو, نیوکلیئر ہو, سوورینٹی ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تیاری بھی پھر اس کی پروٹیکشن کی کرنی ہوتی ہے. پاکستان ہیز دی آپشنز, پاکستان تمام آپشنز انکلوڈنگ آل اویلیبل مینز اویلیبل ود دا اسٹیٹ وہ یوز کرے گا. اور آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں بہت سیریس تھنکنگ اس کے اوپر بھی ہونا شروع ہوگی پاکستان کے. ابھی ضروری نہیں کہ وہی ہمیں ہمیشہ جنگ دے, ہو سکتا ہے ہمیں اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے پاکستان بھی کل جنگ سیکھ کر رہا ہو. وہ تو انہوں نے کہا ہے نا کہ سوامی نے بھی کہا ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کس کی تیاری پہلے ہوگی. پوز انہوں نے کیا ہوا, ہو سکتا ہے پوز پاکستان ختم کر دے. دیکھیں نا امپورٹنٹ چیز ہے کہ شروع وہ کریں, جب کرتے ہیں تو اینڈ کون کرتا ہے. الحمدللہ پاکستان اس دفعہ بھی نوشن آف وکٹری پاکستان ہے. وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. جنرل زاہد صاحب بہت شکریہ, نصرت جاوید صاحب بہت شکریہ, محمد علی صاحب بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین میں کوئی خوف کی فضا نہیں بنانا چاہ رہا, ریالٹی کی ہم باتیں کر رہے تھے. خطرہ ہے جنگ کا, دن بدن بڑھ رہا ہے, بیکاز وہاں پہ فرسٹریشن اور کنفیوژن بڑھ رہی ہے اور ڈسپریشن بڑھ رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہاں پہ بھی بڑے فیصلوں کا وقت ہے, ہماری فوجی کی عادت کے لیے بھی, سول کی عادت کے لیے بھی, کہ براؤنی پوائنٹس دنیا نہیں دیتی کسی بھی بات پہ. دنیا رسپیکٹ کرتی ہے طاقت کو, اور جو اپنی بات اپنی ٹرمز پہ کرے. شاید اگلی جنگ شروع تو وہ کریں, لیکن پھیلاؤ اس کا پھیلانا, اس کا بڑھانا پاکستان کی مجبوری بن جائے. بیکاز جو بھی ہو اگلا کانفلکٹ کم از کم اگلے 5-10 سال کے لیے ڈیسائسو ہونا چاہیے, ورنہ یہ ہمیں سلولی بلیڈ کرتے رہیں گے. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک پاکستان کین افورڈ دیٹ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.